یہاں کے ایک لوکل صاحب پوچھتے ہیں کہ اس صوبے میں لیز کا چلن ہے، یعنی مکان مالک اپنا مکان دوسرے کو کرایہ پر دیتا ہے 5 یا 10 لاکھ وغیرہ کے عوض ایک متعین مدت کے لیے دے دیتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے ہاں کچھ سالوں کے لیے یا جو بھی ان کی آپس میں ڈیلنگ ہو، ہاں پھر مدت مکمل ہونے کے بعد اپنا سارا پیسہ واپس لے لیتا ہے، اس میں کوئی ماہانہ لین دین نہیں ہوتا۔ اچھا اچھا جی ہاں، تو یہ لیز تو ہوا نہیں، جی اس کا تعلق لیز سے اجارہ داری یا کرایہ داری سے نہیں ہے، جی بلکہ یہ ہے کہ مثلا 10 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دے دیا اور اس کا مکان اپنے پاس گروی کے طور پر رہن کے طور پر رکھ لیا، جی تو اس حد تک تو جائز ہے، مگر جو چیز رہن میں اپنے پاس رکھی جائے وہ امانت ہوتی ہے، اچھا تو اس میں رہائش اختیار کرنا، رہنا یا اس کو کرائے پر دینا یہ جائز نہیں ہوتا، اچھا اس اچھا کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو یہ تو امانت میں خیانت ہے، جو مکان اس نے رہن میں دیا ہے قرض خواہ کو، قرض دینے والے کو، وہ مکان قرض خواہ کے پاس امانت ہے، رہن ہے، رہن امانت ہے، اس مکان میں قرض دینے والے کا رہنا، بود و باش اختیار کرنا یا دوسرے کو کرائے پر دے کر اس کا کرایہ خود حاصل کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس گھڑی رہن میں ہو، امانت میں ہو، تو اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کبھی کبھی گھڑی نکال کر ٹائم دیکھے اللہ اکبر، کیونکہ گھڑی کا استعمال یہی ہے کہ اس کا ٹائم دیکھ لیا جائے، ہاتھ میں باندھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ علماء کرام یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب یہ لین دین ہوتا ہے تو جو پیسہ دے رہا ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس پیسے کو آپ استعمال کر لو، اور جو اپنا مکان دے رہا ہے وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں استعمال کرو، اس میں رہو، تو اس صورت میں کیا پیسہ ہوگا؟ تو قرض دے رہا ہے، جی تو قرض اسی لیے دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لایا لائے جائے، جی اور اس کا مثل جب ضرورت ہو، وقت آ جائے تو اس کا مثل واپس کر دیا جائے، جی تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو مکان رہن کے طور پہ رکھا گیا ہے، جی یہ اس سے اگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ فائدہ اٹھانا قرض دے کر کے نفع کمانا ہے، جی انٹرسٹ لینا ہے، اور حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جر نفعا فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، تو قرض دے کر مکان لیا اور مکان میں رہتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کو کرایہ پر دے کر کے کرایہ حاصل کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور تو یہ سود ہوا، اور سود لینا ہر حال میں حرام و گناہ ہے، چاہے مکان دینے والا اجازت دے چاہے نہ دے۔ سود یہ اصل میں اللہ کا حق ہے، سود حرام ہے، یہ اللہ کے حق کی وجہ سے حرام ہے، تو جو چیز اللہ کے حق کی وجہ سے حرام ہے تو اس کو کوئی حلال، کوئی مسلمان اجازت دے کر کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جی اللہ نے جس کو حلال حرام کر دیا ہے تو کوئی شخص اجازت دے کر کے اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا، اس لیے اس طرح کا کاروبار بند کیا جائے۔ اس کا ایک جائز طریقہ میں بتلا دیتا ہوں، جی لگتا یہ ہے کہ لوگ اس طرح کا کاروبار کرنے لگے ہیں تو میں اس کا جائز طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے صاحب مکان کا مکان کرائے پر لے لیا جائے، اگر مثلا اس کا ماہانہ 5,000 روپے کرایہ ہوتا ہے تو 10 روپے ماہانہ کرایہ پر لے لیجئے، اچھا منیمم کم سے کم جو ہے جی 10 روپے کرایہ پر لے لیجئے، اب آپ کو اس میں رہنا جائز ہو گیا، اس کے بعد جتنا قرض دینا ہے قرض دے دیجئے۔ بات وہی ہوئی، پہلے میں کیا تھا، پہلے قرض دیا اس کے بعد مکان کو لیا، جی تو ہم مکان سے نفع اٹھانا حرام ہے، سود ہے، گناہ ہے، اور اس میں کیا ہے کہ پہلے مکان کو تھوڑے روپے پر بھاڑے پر لے لیا، کرائے پر لے لیا، اجارے پر لے لیا، اور اس کے بعد وہی 10 لاکھ روپے اس کو قرض دیے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔